سوال یہ ہے کہ اپرا انٹرنیشنل ویمنس الائنس کے آپ بانی و صدر ہیں، اس تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے اور خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح کام کرتی ہے تنظیم، اور اپنے مقاصد میں کتنی کام ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور مسئلہ یہ ہے کہ خواتین مسلم معاشرے میں خصوصاً ہمارے ہاں تنظیمیں بہت چھوٹی چھوٹی سی مجھے نظر آتی تھیں، جو بہت چھوٹا چھوٹا سا کام کرتی تھی، لیکن مسائل بہت بڑے تھے۔ اتنی بڑی کمیونٹی کے ہم کہنا چاہیے کہ مسائل کو، خاص طور سے ان کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری تھا کہ مسلم معاشرے میں خواتین کا حجاب ہونا، ان کے گھروں سے اجازت ملنا، والد کی اور ان کے شوہر کی یا ان کے بھائی کی اجازت ملنا، پھر یہ کہ مارکیٹ میں وہ کس طرح سے جائیں۔ تو آئیوا جو ہے وہ ملٹی پرپز ویسے ہم نے قائم کی کہ جس میں خواتین کی دینی تربیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ انہیں حق و انصاف بھی ملے سوسائٹی کے اندر۔ ان کی اپنی جو حیثیت ہے، جو خیر القرون میں ہم پاتے ہیں کہ جو عورت کی اپنی حیثیت یعنی پہچانی گئی تھی اور اس کو وہ عزت اور مقام دیا گیا تھا، وہ میں چاہتی تھی کہ وہ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں رائج ہو۔ اسی کے ساتھ معاشی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری تھا، اور وجہ اس میں یہ تھی کہ میں نے جو تاریخ پڑھی خیر القرون کی، تو اس میں ایک تو یہ پایا کہ امہات المومنین اور جتنی بھی صحابیات ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں کام کر رہی تھی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشیات ہو، چاہے سماج کے معاملات ہوں، تعلیم ہو، ہر معاملے میں ان کی تاریخ ملتی ہے اور بہت بردباری سے، اور سوسائٹی میں ایک ریکگنیشن تھا ان کو۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، ان کے جو دائرہ کار تھا اس کو کم امپورٹنس دی جائے۔ ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مثال ہے ان کی، کہ وہ ایک صحابی جتنے بھی تھے ان کی معلمہ تھیں، اور ایک یعنی پاؤ دین ان سے پہنچا، لیکن یہ چیزیں اسٹیج تک صرف زیر بحث تھیں۔ ہم سوسائٹی میں نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ مقام اور عزت ملے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک چیز کا ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ ایک جو محدث ہوتے ہیں، محدث کسی شہر میں داخل ہو جائیں تو ان کا وہ ولولہ، وہ جوش ہوتا ہے شہریوں کے اندر، لیکن وہی اگر محدث اگر داخل ہو جائے تو اس کو کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ عورت کو جو اس کا مقام ہے اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں باقاعدہ تلقین فرمائی، اپنے آخری خطبے میں بھی عورتوں کے ساتھ معاملات اچھا رکھنے کی جس تلقین فرمائی، میں ان کو ریمائنڈ کرانا چاہتی تھی ہمیشہ۔ اور اسی طرح معاشی ڈیولپمنٹ میں مجھے خیال تھا کہ ہمارے ہاں جو آئلی مسائل ہیں ان کا بلا واسطہ تعلق معاشی بدحالی سے ہے۔ یعنی مرد بھی اگر کسی اپنے حق کا بیجا استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ ایک شخص کے اوپر بہت سارے 8-9 لوگوں کی ذمہ داری ہونا بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں۔ تو اس میں مجھے خیال تھا کہ میں عورتوں کا جو معاشی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کروں، تاکہ وہ اپنی جگہ اپنا کام کریں اور مرد کو بھی سپورٹ کریں، خود اپنے آپ کو بھی کریں، اور اس سے ان کے اندر ایک اعتماد بلٹ ہوگا، اپنی شخصیت کی ایک پہچان ہوگی۔